السلام علیکم، میں سعید الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں پولیو کے حوالے سے بات کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان ہی واحد دو ممالک ہیں کہ جن کے اندر پولیو مکمل طور پر ختم نہیں ہو رہا، بار بار کمپین چلائی جاتی ہیں۔ اور اگر خاص طور پر پنجاب کی بات کی جائے تو آج ہم بات کریں گے کہ پنجاب میں پولیو کی کیا صورتحال ہے، کیا واقعی پنجاب پولیو فری ہو گیا ہے، پولیو کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب میں کس طریقے سے مہم چلائی جاتی ہے اور یہ کس طرح کی ہرارکی ہے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے عظمیٰ قادری صاحبہ، آپ ممبر ہے صوبائی اسمبلی کے، آپ کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور خاص طور پر میڈم سی ایم فوکل پرسن ہے پولیو پہ۔ ان کا کافی کام اور کافی عرصے سے جب سے یہ پولیو مہم کے لیے فوکل پرسن مقرر ہوئی ہیں، انہوں نے پورے پنجاب کے دورے کیے ہیں اور اپنی پوری سٹرگل کی ہے، اور پنجاب میں پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے ان کی بہت خدمات ہیں۔ آج آپ ان سے تفصیلی بات چیت کریں گے کہ پنجاب میں پولیو کی کیا صورتحال ہے، کیا واقعی یہاں سے پولیو واقعی ختم ہو گیا ہے، آئندہ اس کو اوپر چیک رکھنے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ان کے جو فوکل پرسن ہے کہاں کہاں تعینات ہے، اور اس کی کیا ہرارکی ہے اور کیا طریقہ کار ہے کہ پولیو کے اوپر نظر رکھی جائے تاکہ دوبارہ پنجاب کے اندر پولیو جو ہے دوبارہ سے نہ جنم لے سکے۔ عظمیٰ قادری صاحبہ، مکالمہ میں خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ الوی صاحب۔ میڈم، کیا آپ جب سے پولیو پہ فوکل پرسن بنی ہے سی ایم کی، تو اس کے بعد صورتحال میں کتنی تبدیلی آئی ہے، اور اس وقت پنجاب میں پولیو کی کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی الوی صاحب کہ آپ نے ایک نیشنل کاز کے لیے ٹائم نکالا اپنے پروگرام میں۔ جی، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں جو سی ایم صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ پولیو ایریڈیکیشن پروگرام کو فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں۔ پنجاب ایک واحد صوبہ ہے جہاں پہ ان کی پرائیورٹی اس حد تک ہے کہ انہوں نے ایک فوکل پرسن، ایک ڈیڈیکیٹڈ فوکل پرسن صرف پولیو کے لیے انہوں نے مختص کیا ہے، کسی اور صوبے میں نہیں ہے یہ۔ اب اگر آپ بات کریں، جس طرح آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا پولیو فری ہو گئی، لیکن ہمارے لیے امبیرسنگ ہے کہ صرف پاکستان اور افغانستان ابھی بھی پولیو کے ساتھ جو ہے نبض آزما ہے۔ سچویشن امبیرسنگ اس لیے بھی ہو جاتی ہے، جس طرح آپ عمرے کے لیے میں گئی تو سب سے پہلے انہوں نے آپ کو پولیو ڈراپس پلائے، ٹریول ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کوئی دنیا کا ملک نہیں چاہتا کہ پولیو کا وائرس جو ہے ان کے ملک میں جائے۔ جی بالکل۔ تو اب میں پہلے پنجاب سے اگر آپ اجازت دیں تو شروع کرتی ہوں۔ جی، تقریباً کوئی 3-4 سال پہلے پنجاب پولیو فری ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک ظالم وائرس ہوتا ہے، یہ ہیومن کیریئرز اور سٹول کے تھرو، ڈرینیج کے تھرو یہ ٹریول کرتا ہے۔ اب ہمارے جو ارد گرد جو ہمارے باقی انٹر پروونشل بارڈرز ہیں وہ ملتے ہیں باقی صوبوں کے ساتھ، تو وہاں سے یہ افغانستان سے ہوتا ہوا یا کے پی سے ہوتا ہوا، سندھ سے ہوتا ہوا یا بلوچستان سے ہوتا ہوا یہ ٹریول کرتا ہے پنجاب کے اندر۔ بالکل۔ اور یہ ظاہر ہے آپ لوگوں کو جو مائیگرنٹ موبائل پاپولیشن ہے جو کہ جن کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کو آپ روک تو نہیں سکتے ہیں، وہ بھی پاکستان کے باشندے ہیں۔ جی، تو ایز اے ریزلٹ یہ ہوا کہ جو پولیو فری ہو گیا تھا پنجاب، اس میں اس کی سرکولیشن دوبارہ شروع ہو گئی وائرس کی۔ اب جب سرکولیشن شروع ہو جاتی ہے وائرس کی، تو آپ کے جو ماحولیاتی نمونے ہوتے ہیں ان میں یہ وائرس آ جاتا ہے۔ یہ ماحولیاتی نمونے، انوائرمنٹل سیمپلز جو ہیں، یہ WHO تقریباً 31 سائٹس ہیں پنجاب میں جہاں سے یہ کلیکٹ ہوتے ہیں، پھر یہ NIH بھجوائے جاتے ہیں، وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی جینیٹک ڈیولپمنٹ کہاں سے۔ اب جب ہمارے دوبارہ سیمپل پازیٹیو آنے شروع ہوئے اور جب ان کی وہ رپورٹ آئی NIH سے، تو پتہ یہ چلا کہ کوئی جینیٹک ڈیولپمنٹ ٹانک سے مل رہی ہے، کوئی بنو سے مل رہی ہے، کوئی وہ سندھ سے مل رہی ہے، کوئی کراچی سے مل رہی ہے، کوئی حیدرآباد سے مل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امپورٹ ہو رہا تھا پنجاب میں۔ لیکن جب ایک آ گیا
تو پھر اپنے بچوں کو بچانے کی کیا صورت تھی؟ ایک ہی صورت تھی کہ تواتر سے آپ یہ کیمپینز چلائیں. صحیح. پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں بار بار یہ بڑا سوال ہے واقعی، میں نے بھی آپ سے یہ سوال کرنا تھا. کیونکہ دیکھیں نا ہماری جو ای پی آئی ہے روٹین امیونائزیشن ہے، اس میں تمام بچے جو ہیں ان کو ویکسینز پلائی جاتی ہیں، تقریباً 12 کے قریب ایسی بیماریاں جن سے بچاؤ کے لیے ان کو پلائی جاتی ہیں. صحیح. ہمارے پنجاب میں تو ای پی آئی الحمدللہ بڑا سٹرونگ ہے، 95% ہمارا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو کچھ باقی صوبے ہیں، میں سندھ اور کے پی کی بات، وہاں پہ 60-65 سے زیادہ ای پی آئی نہیں ابھی تک ان کی جو ہے سسٹم میں آ سکی. تو اس کا مطلب ہے کہ بچے ابھی کافی حد تک وہاں پہ غیر محفوظ ہیں، اور جن بچوں کو یہ ای پی آئی نہیں ملتی، یہ روٹین امیونائزیشن جن کی نہیں ہوتی ہے، تو وہ ایکسپوز ہوتے ہیں وہ اس وائرس سے ایکسپوز، کیونکہ یہ وائرس بہت ظالم ہے. یہ شیڈ ہوتا ہے کہ 200 بچوں تک آپ آگے یہ پہنچا سکتے ہیں. صحیح. تو پنجاب نے فائر فائٹنگ پھر سے شروع کی. 3 انفیکٹڈ ڈسٹرکٹس تھے، ہم 17 انفیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں پہنچ گئے، اور ایونچولی یہ ہوا کہ لاہور ہمارا ریزروائر بن گیا، یعنی کہ لاہور سے ہم نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا وائرس. بڑی الارمنگ سچویشن تھی. آپ یقین کرو کہ سی ایم صاحبہ جو کہ فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں، انہوں نے ہمیں ہدف دیا کہ آپ نے اس کو 0 لیول پہ لے کے آنا ہے. انہوں نے کہا کہ جی 100% آپ نے سیکیورٹی دینی ہے اور کوئی کمی نہ رہے، اور آپ خاص طور پہ انہوں نے مجھے بھیجا انٹر پروونشل بارڈرز پہ کہ جا کے وہاں پہ دیکھیں، مانیٹر کریں کہ یہ کس طرح سے ہم وہاں پہ جو بھی کوئی آ رہا ہے یا جا رہا ہے ان کو قطرے پلائے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. اور خاص طور پہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو پرائیویٹ گاڑیاں ہوتی ہیں، گڈے، رکشے، فلانا، آپ یقین کریں کہ میں 3-4 گھنٹے میں اٹک خرد میں رحیم یار خان جو سندھ سے ملتا ہے، یا فورٹ منرو وہاں پہ بلوچستان، وہاں سے میں نے جا کے مانیٹرنگ کی. کسی بچے کو ہم نہیں اب انٹر ہونے دیتے جب تک کہ وہ 2 قطرے نہ پلائیں. یہ سلسلہ ادھر سے ہوا. پھر جو این آئی ڈیز ہمارے تھے، کیونکہ دیکھیں اب جو ہماری جو ایک اسٹریٹجی ہے، کیونکہ کمپلیٹ پولیٹیکل اونرشپ ہے پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک. جی بالکل. تو اب یہ اسٹریٹجی ہے کہ پورے پاکستان کو ہم نے پولیو فری کرنا ہے. انلیس اینڈ انٹل پورا پاکستان پولیو فری ہوگا، خالی پنجاب جو ہے وہ نہیں بچ سکتا. بالکل بالکل، آنا جانا لگا رہتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب صورتحال افغانستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ تو کوئی ہماری طرح کی کوئی ایک کیمپین، کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی کیمپین نہیں ہوتی کوئی خاص. تو وہاں پہ جب فینسنگ ہوئی ہے، ہماری جو اداروں نے فینسنگ جب کر دی، بارڈر بھی بند ہوئے، بارڈر بند ہو گئے، تو پھر ہماری یہ پولیو کی جو فکس ٹیمیں ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے مانیٹر کرنا شروع کیا. اور وہاں پہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں بھی بہت کیسز جو ہیں وہ کم ہو گئے. بالکل. کیونکہ کوئی بھی بچہ قطرے پیے بغیر اس کو اجازت نہیں ملتی تھی آنے کی. تو میڈم ابھی بتائیں کہ اس وقت پنجاب میں واقعی پولیو فری پنجاب ہے، کیا صورتحال ہے؟ الوی صاحب، بات سر یہ ہے کہ میں تھوڑی ہیرارکی آپ کو بتا دیتی ہوں. سی ایم صاحبہ ہیں جو خود دیکھ رہی ہیں، پھر ہماری پروونشل ٹاسک فورس کی میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ وہ خود چیئر کرتی ہیں. پھر سی ایس بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ہیلتھ منسٹر وہاں پہ ہوتے ہیں، ہماری ہیلتھ سیکرٹری ہوتی ہیں، ہمارے تمام جو ڈی سیز ہوتے ہیں، سی ای اوز ہوتے ہیں. پوری یہ جو پولیو کیمپین ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی کی گنجائش نہیں چھوڑی جاتی. 100% ایڈمنسٹریٹو کوریج ہے. جو مائکرو پلانز ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ریویو ہوتے ہیں، کلسٹرز ڈیلی بیسس پہ ریویو ہوتے ہیں. اور آپ نیچے پھر آپ آتے جائیں تو آپ کے ایریا انچارج، پھر یو سی ایم اوز، اور پھر جو ہمارے سب سے زیادہ جو بہادر ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز جو کہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور قطرے پہ لاتے ہیں، وہ ہمارے قابل تحسین ہیں. کیونکہ نہ وہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ وہ سردی دیکھتے ہیں. دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا. دنیا میں آپ کو ہسپتال میں جا کے قطرے پہ لانے پڑتے ہیں. اب یہ ڈور ٹو ڈور سروس، ڈور ٹو ڈور کا تو کوئی اب کانسیپٹ رہا ہی نہیں. یہ تو ہم ایک ایکسٹرا ایفرٹ حکومت کرتی ہے کہ جی یہ پولیو ختم کرنے کے لیے. تو پنجاب میں جب ہم نے 5 کیمپینز 2025 میں جب چلائیں
تو میں جس طرح آپ کو بتا رہی ہوں کہ 17 انفیکٹڈ ڈسٹرکٹ سے الحمدللہ اب جو جون کے ہمارے سیمپلز آئے ہیں 2026 کے ان 31 سائٹ سے تمام کے تمام نیگیٹو تمام کلیئر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو وائرس ہے اس کی سرکولیشن بریک ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس میں بڑی کوشش اور کاوش. پھر اس میں ہمارے انٹرنیشنل ٹیم پارٹنرز ہمارے ساتھ شامل ہیں. بالکل. اس میں سر فہرست WHO ہے, ہمارے ساتھ گاوی ہے, گیٹس فاؤنڈیشن ہے, یونیسیف ہے, ٹیگ والے ہیں, مطلب یہ سارے جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور جب ہم ایک مہم چلاتے ہیں تو 4 ٹیئرز پہ اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. اچھا, یہ نہیں کہ بھئی کسی نے پلا دیا اور کہہ دیا جی پلا دیا تو وہ اب آگے نہیں, صحیح مانیٹرنگ چلتی ہے 4 مختلف جگہوں سے. پھر آپ کے LQAS آخر میں ہوتے ہیں. اب تو یہ ہے کہ ہمارے جو انٹرنیشنل ٹیم پارٹنرز ہیں وہ ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے جاتے ہیں کہ جی یہ ہاؤس ہولڈ آپ کا یہاں پہ مس ہو گیا یا یہ بچے مس ہو گئے, کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ایک بھی بچہ مس نہ ہو, کیونکہ وہ بہت کنسرن رہتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے. تو پھر یہ یونیسیف خاص طور پہ میڈیا کے ساتھ ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ رہتی ہے. ہم نے اسٹوڈنٹس کو آن بورڈ لیا ہوا ہے اور وہ ہمارے ساتھ انٹرنشپ کرتے ہیں. گرل گائیڈز کو ہم نے لیا ہوا ہے, وہ گھر گھر جا کے یہ پیغام پہنچاتی ہیں. میڈیا ہمارے پارٹنرز ہیں, جو انفلوئنسرز ہیں سوشل میڈیا پہ جن کی لوگ بہت سنتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. علماء ہمارے ساتھ شامل ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور پھر آپ یقین کریں کہ جو ڈی سی ہے ہر ڈسٹرکٹ میں, ان کے لیے مینڈیٹری ہے, کمپلسری ہے کہ جب کیمپین چل رہی ہوتی ہے تو انہوں نے ڈیلی ریویو میٹنگ خود. صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں نے اس طرح سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مریم نواز صاحبہ تو فیلڈ میں بلیو کرتی ہیں, وہ دفتری رپورٹوں میں بلیو نہیں کرتی ہیں. تو انہوں نے جو میری ڈیوٹی لگائی تو پھر میں نے تقریباً کوئی 35-40 ضلع ابھی تک میں نے خود جا کے فیلڈ وزٹس کیے, وہاں پہ سارا دیکھا کہ کس طرح سے کیمپین چل رہی ہے. ڈور ٹو ڈور مانیٹرنگ کی, ڈور مارکنگز دیکھی, فنگر مارکنگز جا کے چیک کی, ہسپتالوں میں فکس سائٹس میں نے جا کے چیک کی. تو ایک جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ پھر مریم نواز صاحبہ تک وہ رپورٹ جو ہے. اچھا, اس میں عظمیٰ کاردار صاحبہ سیکیورٹی کا کیا ارینجمنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک دکا کہیں نہ کہیں واقعات ہو جاتے ہیں پولیو ورکرز کے ساتھ, تو وہ جب یہ کمپین چلتی ہے تو اس کی سیکیورٹی کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی کیا ہائرارکی ہوتی ہے؟ عالمی صاحب بہت اچھا آپ کا سوال ہے. پہلے تو جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 100% فول پروف آپ نے سیکیورٹی دینی ہے. تو اس کا سسٹم یہ بنایا گیا ہے کہ جو ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ہماری جو پولیس ہیں, وہ ہمارے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ہم اپنے ورکرز کو جب ٹریننگ سیشنز دیتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ریفیوزل آئے سامنے یا کوئی ریزسٹنس آئے تو آپ نے الجھنا نہیں کسی کے ساتھ, آپ نے صرف بڑے آرام سے اپنے سینئر کو آپ نے بتا دینا ہے. وہ سینئر فوراً ان ٹچ ہوتے ہیں ہمارے پولیس کے عملے سے, اور پھر اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کو فوراً وہ ریزالو کیا جاتا ہے. کچھ تو میڈیکل ہوتے ہیں وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم نے یہ حکومت کے کار خیر میں اگر ہم نے خلل ڈالا تو پھر ہمیں اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے. سو الحمدللہ ہمارے, اور پھر ایک جو پروٹیکشن ویمن پروٹیکشن ایپ میں وہ بھی ہم نے ہر ایک ہمارے ہیلتھ ورکر نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. اس میں بھی فوراً کے فوراً وہ 1 منٹ کے نوٹس پہ ان کو ہیلپ پہنچ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحیح ہے. اچھا عظمیٰ کاردار صاحبہ, یہ چونکہ ویکسین ہے اس کے لیے کولڈ چین کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, اس کی بڑی سیف ہینڈلنگ چاہیے ہوتی ہے اینڈ ٹو اینڈ کے, جہاں سے یہ آ رہی ہے اور پھر بچے کے منہ تک جانے تک جو ڈراپس ہیں وہ جو ایک خاص اس کے پیرامیٹرز ہیں, اس کے پروٹوکولز ہیں, کیا ان سب کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے؟ 200% اڈاپٹ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ویکسین تو سب باہر سے آتی ہے, بالکل جب یہاں پہ پہنچتی ہے تو یہ سیدھی جو ہے یہ ریفریجریٹرز میں جو فریزرز ہیں
वहां पे जाती है। ठीक है। और बाकायदा जो हमारे जो स्टोरेज के लिए जो सारी जगह बनी हुई हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, उनके ठीक है। टेम्परेचर देखे जाते हैं, और हर वाइल पे एक वो पर्पल गोला सर्कल होता है, अगर उसको चेक किया जाता है, अगर वो कलर चेंज हो जाए इसका मतलब है कि वैक्सीन एक्सपायर हो गई है। अच्छा। तो इसकी जो आपने वो ब्लू कैरियर्स देखे होंगे, बिल्कुल। उनके उसके अंदर इसको रखा जाता है, और जो बर्फ के जो स्लैब्स होते हैं वो चारों तरफ होते हैं, और इनको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है। इनको हम स्पॉट चेकिंग भी करते हैं, क्योंकि तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट ऊपर से लेके नीचे तक जो है उनके 4-5 टियर्स हैं, वो अच्छा। सारे इसकी चेकिंग करते हैं। और ठीक हम है। ट्रेनिंग में ये भी इनको पता है कि जी हमने साए की में खड़े होके कतरे देने, धूप में नहीं लेके जाना ठीक है। है, और प्रोटेक्ट करके रखना है वैक्सीन को। तो ये बड़ा एक जिसे मतलब कहते हैं, आमतौर पे देखा गया है ना कि ये सारे पैदल जा रहे होते हैं, पैडलर है, जाहिर है इन्होंने तो गली महल्ले में जाना होता है, जी। तो वो इस काबल होता है वो आपका कैरियर जो ब्लू कैरियर है कि वो इसकी जो स्टोरेज कंडीशन है वहां पे मेंटेन रहे। जी ये हमें WHO ने सप्लाई किए हैं। अच्छा। और ये बने ही इस मकसद के लिए हमें। और जैसे ही देखते हैं कि जी वो जो आइस पैक जो है वो थोड़ा सा पिघला है या कम, तो फिर उसको रिप्लेस किया जाता है। सही है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी जिक्र हुआ, अक्सर लोग कहते हैं कि ये बार बार आ जाते हैं, ये जो बार बार पिलाने आते हैं इसकी वजह भी बता दे ताकि पब्लिक को पता हो कि इसकी असल लॉजिक क्या है इसके पीछे। अलवी साहब, अच्छा किया आपने ये सवाल मुझसे पूछ लिया। देखें, अकेले हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर सकती है। हुकूमत और अवाम मिल के कोई भी चीज जो है, मार्का हक हमने जीता, मार्का अमन हमने मिल के जीता। अब ये मार्का पोलियो की जो है, ये जंग भी हमने इकट्ठे मिल के जीतनी है। सही। तो ये बिल्कुल जायज सवाल है कि क्यों बार बार फैलाना है। बिल्कुल। वो उसकी वजह ये है कि एक तो आपकी रूटीन इम्यूनाइजेशन तो है, लेकिन ये जब एक सर्कुलेशन में आ जाता है ना वायरस, जो आपकी ड्रेनेज में आ जाता है, तो ये फिर आपके जो बच्चे हैं 5 साल से कम के जी, वो कईयों की गट इम्यूनिटी वीक होती है। सही। उनको जब ये कतरे पिला दिए जाते हैं तो ये 1 महीने के लिए उनको मजीद सेव कर देते हैं। और वो जो एक रिस्क होता है ना थोड़ा कि दोबारा सर्कुलेशन में वायरस आ गया है, उससे सब बच्चे दोबारा जो हैं वो बच जाते हैं। तो ये हर 2-3 महीने के बाद ये स्वीप किया जाता है। जब आप स्वीप कर लेते हैं तो वो बच्चे दोबारा जो हैं वो डबली महफूज हो जाते हैं। तो ये इस तरह से जब आप करते रहते हैं, इसी तरीके से हमने नेगेटिव किए ना सारे सैंपल्स। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अच्छा, एक विजिट पे अगर कोई बच्चा रह जाता है, एब्सेंट है, स्कूल गया है कहीं और, तो उसको कवर करने के लिए क्या वो टीम दूसरे दिन या अगली कब जाती है ताकि ये इंश्योर हो जाए कि कोई बच्चा अगर मौके पे मौजूद नहीं है तो उसको कतरे पिलाए जा सके? आप हैरान होंगे कि एक बच्चे का डाटा मौजूद है। अच्छा। और किस घर में कितने बच्चे रहते हैं, अंडर 5 कितने, झुग्गियों में खास तौर पे आपकी ये जो सारी है, एक मार्किंग, एक बच्चा जो है उसका रिकॉर्ड हमारी टीमों के पास मौजूद है। ठीक है। एक दफा जाते हैं, वो बच्चा अगर नहीं होता है तो फिर वो दूसरी दफा जाते हैं, फिर वो तीसरी दफा जाते हैं, क्योंकि वो NA लिखा जाता है। अच्छा, वो नॉट अवेलेबल लिखा जाता है। तो जब तक उसको कतरे नहीं पहुंच जाते वो NA ही रहेगा। अच्छा। तो हमारी टीमें जो हैं, यही तो मैं आपको बताती हूँ कि इतनी मेहनत जो है वो हम खराज तहसीन पेश करने के लायक हैं, जो बार बार इस गर्मी में, जाहिर बात है फील्ड वर्क को आसान तो नहीं है, फील्ड वर्क आसान तो नहीं होता, लेकिन हमारी टीमें जाती हैं। तो इसको किस तरीके से आप रिकॉर्ड करते हैं? कोई कंप्यूटराइज ऐसा कोई पोर्टल बना हुआ है कि जिसके ऊपर सब बच्चों का, जैसे आप बता रहे हैं, रिकॉर्ड मौजूद है? आप कहीं पे ऑफिस में देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा सके हैं या कुछ रह गए हैं? ये सारा डाटा कहाँ पे कंपाइल होता है? ये सारा देखें, ये एक तो नेशनल लेवल पे नेशनल EOC है जी, वो पूरे मुल्क के ऊपर उन डैशबोर्ड्स उनके हर सूबे से उनके पास वो आते हैं, डेली रिपोर्ट्स आती हैं। पंजाब की अलहदा आएगी,
पंजाब का जो EOC है वो यहाँ से उनको रिपोर्ट भेजेगा, जो सिंध का EOC है वो उधर से भेजेगा, जो KP का है वो उधर से भेजेगा। ठीक है। तो ये एक पूरी ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर, क्योंकि अब हम यही कर रहे हैं कि एक ओवरऑल पाकिस्तान को हमने पोलियो से फ्री करना है। तो ये जो है ओवरऑल पिक्चर जो है ये सारी नजर उधर भी आ रही होती है, हमारे पंजाब के EOC में भी आ रही होती है। और फिर ये जो अभी हम डिजिटलाइज इसको कर रहे हैं, अभी लाहौर में हुआ है, अच्छा। एक दो और डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, लेकिन अभी सारे नहीं हुए। अब हम एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि ये डिजिटलाइज हो जाए। अच्छा। इससे ज्यादा बेहतरी आ जाएगी। हाँ, अभी बहुत जगहों पे ये मैनुअल है। जो रजिस्टर्स में जो आप मेंटेन करते हैं, बहुत सारे जिलों में अभी मैनुअल है, लेकिन हम डिजिटलाइजेशन, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा उसमें बिलीव करती हैं और वाकई उससे बहुत बेहतर हो जाता है। और वो उनको टैबलेट्स दे के उसके अंदर फिर वो एप्स वगैरह डेवलप करके, तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में अगली एक दो जो कैंपेन्स हैं वो हमारी पूरी तरह से डिजिटलाइज हो जाएंगी। सही है। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन है कि पोलियो ड्रॉप्स के साथ कोई विटामिन के भी ड्रॉप्स आजकल पिलाए जा रहे हैं, और इस पे अमूमन क्वेश्चन होता है वालिदैन की तरफ से कि चलो पोलियो तो हो गया, तो ये साथ दूसरे पिलाए जाते हैं, जरा इसकी भी अहमियत बता दे अवाम को कि वो ड्रॉप्स जो है वो पिलाने की जरूरत है। विटामिन ए जो है ये तो बड़ा अच्छा होता है, ए और ये आपकी आंखों के लिए बड़ा अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो ये एक एडेड प्लस है ना, ये तो बोनस है अगर आपके बच्चों को वो मिल रहा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, आपको खुशी खुशी पिलाना चाहिए। सही है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पंजाब जो है वो पोलियो फ्री हो गया, एक बड़ा कारनामा है मरियम नवाज साहिबा का। लेकिन हमने अभी आराम नहीं करना। नहीं, वो तो जाहिर है दोबारा फिर ये हो जाएगा। बिल्कुल, हमें खतरे तो हर वक्त, अब वो हाई ट्रांसमिशन जो सीजन है लोगों के आने जाने का, तो हमने अभी 2-3 कैंपेन्स और चलानी है 2026 में। बिल्कुल ठीक है। खास तौर पे बॉर्डर एरिया जहां से ट्रैफिक आती है, और फिर ये अड्डों के ऊपर भी आपका कोई सेटअप है कि जब ये खास तौर पे KP से जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो क्या मौके के ऊपर इन पे बस अड्डों पे भी पिलाए जाते हैं कतरे? जितनी हमारी फिक्स ट्रांजिट टीम्स हैं वो हर बस के अड्डे पे, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, सब जगह हमारी ये फिक्स्ड डेस्क्स हैं इनके। अच्छा। और वहाँ पे अनाउंसमेंट्स भी करवाई जा रही होती हैं कि आपने ये पिलाने कतरे। हमारी वो टीमें भी वहाँ पे, रोमिंग टीम्स भी हैं, वो भी फिर रही होती हैं सारी। अच्छा। सबसे पहले मुझे याद है जब मैंने ये पोर्टफोलियो संभाला था, अच्छा। तो मैं रेलवे स्टेशंस पे गई थी, बस के अड्डों पे गई थी, और एयरपोर्ट्स पे गई थी, तो हर जगह इसका निज़ाम जो है वो है मौजूद है। सही है। अच्छा, ये तो हो गया पोलियो फ्री पंजाब, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी एफर्ट है, मरियम नवाज साहिबा की एफर्ट है, वो सब की निगरानी करती हैं। इसके अलावा पंजाब में सुथरा पंजाब की भी बड़ी तारीफ की जाती है कि प्रोजेक्ट तो वैसे 100 से ज़्यादा है, मरियम नवाज साहिबा के बड़े लॉन्चिंग हुई है, बड़ा सारा कुछ हुआ है, लेकिन सुथरा पंजाब के हवाले से बड़ी तारीफ की जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट है? कुछ लोग नाकदीन ये भी कहते हैं कि बड़े महंगे ठेके दे दिए गए, वही गवर्नमेंट की मशीनरी, वही गवर्नमेंट का सेटअप, लेकिन प्राइवेट लोगों को ठेके दे दिए गए। तो क्या ये दुरुस्त है कि ये आम जो सफाई का निज़ाम था उससे तो बेहतर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी ये ईदें गुजरती हैं, ईद कुर्बान हम देखते हैं कि शहर और देहात बहुत साफ होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ये महंगा प्रोजेक्ट हो गया है पहले से? देखिए जी, मरियम नवाज साहिबा जो है ना, ये पहला उनका ओहदा था इस लेवल का, और उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया अपने काम से। उनका काम मुंह से बोलता है। आप 100 कह रहे हैं, 140 इनिशिएटिव्स हैं जो कि किए हैं, और कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं है। वो आपको एक एक इनिशिएटिव उनका ग्राउंड पे मिलेगा, और बिला तफरीक हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। सही। ये भी नहीं है कि जी एक शहर में तो दूसरे में नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में बिला तफरीक। तो ये जो है ये कोई आसान काम नहीं होता है करना। और ये जो आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की है, ये फी ज़माना जो मॉडर्न जो ज़माना है उसमें ये सबसे बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। और इसी में मरियम नवाज साहिबा भी बिलीव करती हैं, क्योंकि हमारी जो अपने गवर्नमेंट के जो ख़ास तौर पे ये सुथरा पंजाब के जो इदारे थे,
ان کی کیپیسٹی نہیں تھی اتنی، نہ ان کے پاس اتنی ایچ آر تھی، نہ ان کے پاس اتنی ایکوپمنٹ تھی، نہ اتنے ریسورسز تھے کہ وہ یہ پنجاب کو صاف ستھرا رکھا جا سکے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کوئی حال ہی نہیں تھا یہاں پہ. تو اب جب یہ آؤٹ سورس کیا گیا ہے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو 1 لاکھ سے زیادہ نوکریاں لوگوں کو ملی ہیں. بالکل. تو دیکھیں نا یہ کتنا فائدہ ہو گیا. آپ کے گاؤں میں، شہر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. صحیح. آپ کے انٹرنیشنل ریکگنیشن آپ کو مل رہی ہے. بلومبرگ آپ کا اس کے متعلق بات کر رہا ہے، BBC آپ اس کے متعلق بات کر رہے ہیں. تو کچھ تو ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اور پھر یہ ہمارے جو ایک ناقدین ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ وہ جی فیصلہ آباد میں کرپشن ہو گئی، فلانا ہو گیا. ارے بھائی کرپشن اگر ہو گئی تو کس نے پکڑی؟ سی ایم صاحبہ نے خود پکڑی اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیا. صحیح. تو بات ساری یہ ہے کہ جب آپ گڈ گورننس پہ آپ کی پورا آپ کی توجہ ہو، فوکس ہو، کنٹرول ہو، تو پھر اس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں. اچھا، جتنے بھی پروجیکٹ آپ 140 پروجیکٹ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کی مانیٹرنگ اور ایویلویشن جو ہے یہ کتنی اسٹرکٹ کی جاتی ہے، اور اس پہ خود مریم نواز صاحبہ کتنا انٹرسٹ لیتی ہیں؟ انہوں نے اپنے دفتر میں سارے ڈیش بورڈ لگائے ہیں. ہر چیز کی وہ خود مانیٹرنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور ہر چیز پہ انہوں نے نظر بھی رکھی ہوتی ہے. ایک سیکرٹری صاحب تھے، تو وہ کوئی اپنی میٹنگ کر رہے ہوں گے اپنے محکمے کی، تو اچانک بیچ میں کسی نے کوئی سوال پوچھا، تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کہاں سے مجھے آواز آئی ہے. تو وہ سی ایم صاحبہ نے کہا کہ میں سی ایم بول رہی ہوں. یعنی کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھے مانیٹر کر رہی تھی کہ یہ اس میٹنگ میں ہو کیا رہا ہے. صحیح. تو آپ ویجیلنس کی ان کی انتہا چیک کریں کیا ہے. تو جب اس طرح کا اب جس طرح ایک میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کلینک آن ویلز. بالکل. میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس میں گئی ہوں، میں نے کلینک آن ویلز بھی وزٹ کیے. صحیح. بہترین ایک سسٹم چل رہا ہے، ڈیجیٹلائزڈ ہے. اچھا، یہ کلینک آن ویل پورے پنجاب میں یکساں چل رہا ہے؟ یکساں. اچھا، اس میں بھی ناقدین کہتے ہیں کہ آپ نے بہت ساری گاڑیاں کرائے پہ لے لی ہیں جو سسٹینیبل ہی نہیں ہے. اتنی گاڑیوں میں کرایہ کہاں سے آئے گا؟ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، بہترین سسٹم چل رہا ہے. ٹھک کر کے صبح 9 بجے یہ گاڑیاں نکلتی ہیں، 3 بجے تک انہوں نے، اور یہ ان کی ڈیجیٹلائزڈ ہے. ان کا جب چلتی ہیں اور پورا ٹائم ان کا جب ختم ہوتا ہے، ان کے ایک چیز ان کی مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ غلطی کی تو گنجائش ہوتی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے 1.5 کروڑ لوگوں کو دوائیاں پہنچ گئی ہیں گھر ڈور سٹیپ پہ. صحیح ہے. تو میں تو جب جا کے دیکھتی ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. تقریباً 31 بڑی اچھی کوالٹی کی دوائیاں، اور اس میں ڈاکٹر بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، اور وہ الٹرا ساؤنڈ کی بھی وہ ایک گاڑی ہوتی ہے، اور پھر ہماری یہ کافی بڑے بڑے ٹرالر بھی ہیں، بڑی گاڑیاں بھی ہیں جس کے اندر پوری میڈیکل فیسلٹی ہے. وہ فیلڈ ہاسپٹلز ہیں، وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ہوتا ہے. یہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں 7 گاڑیاں. تو وہ اس کی روٹیشن ہوتی ہے، وہ جو اس کی روٹیشن ہوتی ہے. اور بڑا اچھا کسی نے یہ سسٹم بنایا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ کمال کا سسٹم ہے کہ یہ ایسی جگہوں پہ ان کی نشاندہی ہوتی ہے، مطلب پلاننگ جب اسٹریٹجی بنتی ہے جو ڈی ایچ کیوز اور بی ایچ کیو سے دور ہوتی ہیں. اچھا، ریموٹ ایریاز جہاں پہ فیسلٹی جہاں پہ نہیں ہے. اچھا، اور وہاں پہ ہوتا یوں ہے کہ کوئی وہاں کا لوکل جو ہوتا ہے وہ اپنا گھر جو ہے وہ آفر کرتے ہیں، وہاں پہ وہ لوکیٹ کرتے ہیں، وہاں پہ وہ جا کے اپنا وہ سارا کلینک سیٹ اپ لگا لیتے. اچھا، صحیح. تو پھر اس کے بعد اگلی دفعہ کہیں وہ اور موو کر جاتا ہے. تو بڑا زبردست سسٹم چل رہا ہے. صحیح ہے. اچھا، مریم نواز صاحبہ جو کہ خود خاتون ہے، تو ویمن امپاورمنٹ کے لیے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ گولڈن وقت ہے، چونکہ خود وزیر اعلیٰ خاتون ہے، تو خواتین کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیا پروجیکٹ ہے کہ جس سے خواتین کی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے؟ علوی صاحب دیکھیں، خواتین اور بچے ان کی ریڈ لائن ہے، اور وہ برداشت نہیں کرتی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ہراساں کیا جائے، یا ان کے ساتھ زیادتی ہو، یا کوئی ان کو انسیکیورٹی کی فیلنگ ہو. تو سب سے پہلے تو انہوں نے ورچوئل پولیس اسٹیشنز بنائے.
وہ پینک بٹنز بنائے, پھر وہ جو ایک سیفٹی ایپ ہے اس جی کو بالکل. ایکسٹینڈ کروایا اور اس کو ایک بہتر طریقے سے اس کو انفورس کرایا. ٹھیک ہے. پھر ان کی سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سارے پروگرام شروع کیے گئے ہیں, گورنمنٹ سٹی بنائی گئی. جی بالکل. پھر ان کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے جانے کے لیے, ای کامرس کی طرف لے جانے کے لیے ان کی ٹیفٹا میں بہت سارے ان کے لیے کورسز شروع کروائے گئے, کمپیوٹر کے بھی کروائے گئے, اور ہوم بیسڈ جو ہماری ورکرز ہیں ان کو ان کی سکلز انہینس کرنے کے لیے ان کو گھروں تک ٹریننگز کا اجرا کیا گیا. تو سچویشن یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ ان سے ذکر کیا, میں نے کہا جی میں سن رہی تھی ٹی وی پہ کہ جو یہ اسکالرشپس ہیں یا ای بائکس یا لیپ ٹاپس یہ جو ہیں صرف 35% ملیں گی بچیوں کو اور باقی, تو انہوں نے کہا نہیں, اچھا سب کو ملیں گی, سب وہ کہتے ہیں سب برابر ملیں گی, میرٹ میں ملیں گی, اور کوئی تفریق کسی قسم کی نہیں ہے, کوئی ڈسکریمنیشن کسی قسم کی نہیں. اور آپ نے دیکھا کہ لیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہونہار اسکالرشپ بچیوں کو کس تواتر سے مل رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں, میرٹ پہ مل رہی ہیں. سو یہ کبھی ہم نے پہلے نہیں دیکھا. اب بیچارے کے پی کے بھی اسٹوڈنٹس بیچارے رو رہے ہوتے ہیں سارے, باقی وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی ایک مریم نواز بھیج دیں, ہمیں بھی شاید کچھ مل جائے. یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لیکن ویمن امپاورمنٹ بڑی ضروری ہے کہ خواتین میں خود اعتمادی ہو, ان کے ہاتھ میں روزگار ہو, اور پھر ان کی مالی اعانت بھی کیے جائے تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار, اپنا سلسلہ شروع کر سکے. یہ جو چھوٹے لیول پہ جو اسمال اسکیل بزنسز کے لیے لونز وغیرہ ہیں, اس کا بھی ایک سسٹم شروع کیا گیا ہے, اور وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھیلے گا, اور کیش کی معاونت بھی کی جا رہی ہے, لیکن بیسکلی ان کی سکلز ڈیولپ ہونی چاہیے جس سے وہ کما سکیں اپنے لیے, پھر کوئی تھوڑا بہت ان کی مالی اعانت ہو تاکہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا جو روزگار ہے وہ بالکل ہو رہی ہے جی. وہ آپ کے جو جتنے بہت سارے اس طرح سے کارڈز ہیں جو کہ ان کو مل رہے ہیں, اور اس طرح کی امداد مل رہی ہے ان کو, راشن کارڈ ہے, اور اس طرح کی بہت ساری سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے بھی وہ تو کورسز ہوتے ہیں نا جو آپ نے کروانے ہوتے ہیں, وہ بھی بالکل ہر طریقے سے ہو رہے ہیں. اسٹارٹ اپس کے لیے بڑے لونز وغیرہ دے رہے ہیں, اور ای کامرس کو بڑا بڑھاوا مل رہا ہے, یعنی گھر بیٹھے آپ ہزاروں ڈالر بچیاں ہماری کما رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. اچھا, پنجاب جو کہ ایک زرعی صوبہ ہے, زیادہ تر اس کی آمدن کا انحصار جو ہے وہ زراعت پہ ہے, تو کسانوں کے لیے پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کسان کارڈ آیا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رقم کم ہے, اس سے کچھ بنتا نہیں ہے, مہنگائی زیادہ ہے, بجلی مہنگی ہے, کھاد مہنگی ہے, زرعی آلات مہنگے ہیں, تو کچھ ٹھوس ایسی جو ہے وہ اقدامات نہیں کیے جا رہے جس سے جو پنجاب میں زراعت ہے وہ بہتری کی طرف جائے. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی کسانوں کے پیچھے کھڑی ہیں. گندم کی سپورٹ پرائز انہوں نے فکس کروائی کہ جی اس سے کم میں آپ نے نہیں وہ بیچنی, اور 15 ارب کی انہوں نے اس کے سپورٹ پرائز کو پیچھے دینے کے لیے وہ مختص کیا کسانوں کو تاکہ ان کو نقصان نہ ہو. اور کچھ کمپنیز کو بھی انہوں نے مختص کیا ہے کہ جنہوں نے خریدنا ہے, اور ایک خاص جو گورنمنٹ نے قیمت اس کی 35 ہے میرے خیال میں, اس پہ انہوں نے لینا ہے. گرین ٹریکٹر کی اسکیم ہے, کسان کارڈ کی اسکیم ہے, فرٹیلائزرز, ہر طریقے سے وہ اپنے کسانوں کے پیچھے کھڑی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے جن کی اب سیاسی ساکھ ختم ہو گئی ہے, جن کے پاس رونے پیٹنے کے علاوہ کوئی بچا نہیں ہے, یہ ساری ان کی کہانیاں ہیں, کیونکہ ان کے پلے کچھ بچا نہیں ہے اب. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے عظمیٰ کاردار صاحبہ کی گفتگو. عظمیٰ کاردار صاحبہ نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے بڑی محنت کی, اور اس کے پیچھے ان کو مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مکمل اعتماد حاصل تھا, اور ان کی معاونت حاصل تھی کہ جس کی وجہ سے آج پنجاب کو پولیو فری پنجاب قرار دے دیا گیا. یہ کہنا تو آسان ہے, لیکن جس طرح
طرح انہوں نے ساری تفصیل بتائی کہ وہ خود کئی ڈسٹرکٹس میں گئی, وہاں جا کے خود خاص طور پہ وہ بارڈر ایریاز جو ہیں جو پنجاب کے دوسرے صوبوں کے ساتھ ملتی ہیں, جہاں سے یہ ٹریول کر کے پولیو وائرس آتا ہے, یہ وہ خود فزیکلی وہاں پہ گئی ہیں, وہاں جا کے سارے معاملے کو مانیٹر کیا ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بطور فوکل پرسن سی ایم انسداد پولیو انہوں نے مزید فوکل پرسن بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ دیگر علاقوں میں مقرر کی ہے, اور اس وقت جو 31 ایسی سائٹس ہیں جہاں سے WHO سیمپل لیتا ہے, وہاں سے جو اب کے تازہ ترین سیمپل جو جون 2026 میں لیے گئے وہ بالکل پولیو فری قرار دیا گیا ہے پنجاب کو. یہ بہت خوشخبری کی بات ہے, اور خاص طور پہ عظمیٰ خاتار صاحبہ کی بڑی محنت ہے اس کے اندر. اور پھر اس کے علاوہ پنجاب کی اوور آل کارکردگی کے حوالے سے بھی بات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ خواتین کے لیے خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں, یہ ان کی ریڈ لائن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواتین کے لیے کام کرنا ہے, ان کو امپاور کرنا ہے, ان کو اپرچونٹیز دینی ہے. پھر ستھرا پنجاب کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی کہ ستھرا پنجاب ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریکگنیشن حاصل ہوئی ہے, اور یہ خواب ہے کہ ستھرا پنجاب کس طرح ممکن ہوا. پبلک پارٹنرشپ, پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کی وجہ سے یہ ایک بڑا ادارہ بن گیا ہے, جو کہ گورنمنٹ کے جو ادارے تھے صفائی ستھرائی کی ان میں کیپیسٹی نہیں تھی, اس کیپیسٹی کو بلڈ کیا گیا, اور آج ایک کامیاب ستھرا پنجاب پروجیکٹ چل رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ عید قربان بھی جاتی ہے, باقی بھی ایسے ایونٹس جاتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب صاف ستھرا نظر آتا ہے. یہ سارے مریم نواز صاحب کا اپنا ویژن ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ہر پروجیکٹ کی مانیٹرنگ اور ایویلویشن خود کرتی ہیں. انہوں نے اپنے گھر کے اندر سارے ڈیش بورڈ لگائے رکھے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. اصل بات تو یہ توجہ کی ہے, اگر حکمران توجہ دیں اوپر بیٹھ کے تو نیچے عملے کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ غفلت برتے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. ایک کامیاب پنجاب ہے, کامیاب حکومت ہے پنجاب کی, اور بار صوبوں میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی مریم نواز دے دے. ایک بڑی اچھی بات ہے بطور پنجابی, ہمارے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے, اور گڈ گورننس جس کا خواب دیکھا جاتا ہے اگر وہ آج نظر آ رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.